ہمارا درس قرآن میاں بیوی کے حسن معاشرت کے بارے میں چل رہا تھا کہ شریعت نے بہت توازن رکھا ہے ہر کسی کے حقوق کے بارے میں، شوہر کے بھی حقوق اور اسی طرح بیوی کے حقوق کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ تو اس لیے شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے آرام و سکون کا، اس کے حقوق کا خیال کریں، اسی طرح بیوی پر بھی لازم ہے کہ شوہر کے آرام و سکون، اس کے حقوق کی پاسداری کریں، تاکہ یہ رشتہ جو اصل رشتہ ہے، مین رشتہ ہے، جو پروان چڑھ سکے صحیح طریقے سے، اور یہ آخرت کا ذریعہ بھی بن سکے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے حق تلفی ہوگی تو آخرت میں پھر مواخذہ ضرور ہوگا ایک دوسرے سے۔ اگر حقوق کو ادا کیا جائے گا تو انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بہتر اچھے سے گزرے گی۔ تو اس لیے شوہر پر بھی لازم ہے کہ اپنے حقوق کا خیال کرے۔ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں بس اپنی ضرورت پوری کی، کام نکالا اور سائڈ پہ، بعد میں پوچھتے تک نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو نہ مارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو آپ کو ضرورت پڑے اور دن کو آپ نے پٹائی کی ہو، ناراض ہو، رات کو پھر اس کے ساتھ جاؤ۔ آدمی کی یہ غیرت کے بھی خلاف ہے، اس لیے فرمایا کہ ظلم و ستم سے بھی بچو۔ پھر مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی راحت اور آرام کا احساس اگر ہے تو بیوی کے راحت اور آرام کا بھی احساس کریں۔ اپنی ضرورت کو اگر پورا کرنا ہے تو اس کی ضروریات کا خیال کرنا بھی لازم ہے۔ بعض مرد ہوتے ہیں کہ بس جب مطلب ہوتا ہے بیوی کے پاس آتے ہیں، بعد مطلب نکالنا اور سائڈ پہ ہو کے رات بھی، حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے مرد پر حق ہے کہ بیوی کے پاس چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، بیوی کے پاس ہی رات گزارے، کہیں اور رات نہ گزارے۔ یہ مطلب لازم ہے۔ الگ کمرے میں یا اور کہیں دور چلے جانا، صرف مطلب کے لیے آنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر دونوں کا خیال کیا جائے، بیوی کا بھی، اس کے راحت آرام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خیال کرتے تھے ہر معاملے میں کہ رات کو اگر ضرورت پڑ گئی اٹھنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آہستہ سے اٹھتے تاکہ کوئی شور نہ ہو، آواز بھی پیدا نہ ہو، کہیں عائشہ کی ازواج مطہرات کی آنکھ نہ کھل جائے۔ باہر بھی جانا ہوتا تو بالکل آرام سے دروازہ کھولتے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو میرے اٹھنے کی وجہ سے۔ اتنا زیادہ احساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح عورت پر اگر ماہواری کا ایام ہے تو یاد رکھیں ان ایام میں عورت کے ساتھ صحبت یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض حضرات کوئی خیال نہیں کرتے۔ عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ ایسے ایام میں مردوں کو آگاہ کر دیں، بتا دیں، ان پر لازم ہے، کیونکہ یاد رکھیں ضابطہ ہے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، ان کو اچھے طریقے سے بتا دینا چاہیے۔ اور جو کم ایام عورت کے کم از کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ عام طور پر 10 دن آتے نہیں ہیں یہ مینسز عورتوں کو، کسی کی عادت 3 دن، کسی کی 4 دن، 5 دن، جتنی بھی عادت ہو، جب باقی آ جائے تو عورت پر لازم ہے اپنا غسل کرے اور نماز روزہ کو شروع کر دے۔ بعضیں بس 10 دن ایسے بیٹھی رہتی ہیں، یہ بھی سستی۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ یہ احکامات عورتوں کو بتائیں کہ اصل دین کیا ہے، بس جو عادت ہے مقرر ہے اسی عادت کے مطابق یہ سارا نظام چلے گا۔ اگر بلا وجہ ایسے ناپاک بیٹھی رہی اور نماز روزے کو چھوڑا تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ پھر نماز معاف نہیں ہے اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ تو اس میں بہت زیادہ سستی عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں شادی کے بعد جو سب سے جوڑے کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے وہ اولاد کا حصول ہوتا ہے۔ اولاد کے حصول میں بہت زیادہ ہم لوگ افراتفری کا شکار ہیں، کچھ خیال نہیں کرتے، دین بلکہ ایمان کا سودا کر ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں اور اپنی اولاد کو یہ بات سمجھانی چاہیے شادی سے پہلے ہی کہ دیکھو بیٹے کو بھی اور بیٹی کو بھی جس کی شادی ہو رہی کہ اولاد یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈاکٹروں کا یا کوئی اور کسی چیز کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی ہو تو اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں مل جاتے ہیں، اور کسی کو بانجھ رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے سارے معاملے چلتے ہیں، کہیں اس پر ایمان کی سودے بازی نہ ہو۔ آج کل لوگ تانے دینا شروع کر دیتے، شادی بھی 2-4 ماہ گزرے فوراً پوچھنا شروع کر دیا، تانے شروع کر دیے اور شکوک و شبہات میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر بندے پر لازم ہے بات کرنے سے پہلے دیکھ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس بات کی وجہ سے دوسرے کی زندگی اجیرن بن جائے، وہ
پریشان ہو جائے میری باتوں سے، اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز یہ زبان ہوگی، کہ لوگ نہیں سوچتے بات کرتے کرتے۔ کتنے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ اسی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، انتظار نہیں کیا، خودکشیاں کر لی، بیوی کو طلاق دے دی، اگر بیٹی پیدا ہوگی اسی پر بیویوں کو طلاق دے دی، اس کا کیا قصور اس میں؟ وہ تو بیچاری، یہ تو اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ کا جو حکم ہوگا اور اسی میں بہتری، اسی میں رضامندی، ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ یہ اولاد کو ہم سکھائیں کہ اللہ کے ہر فیصلے پر ہم نے راضی رہنا ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر دے تب بھی ٹھیک ہے، بیٹی عطا کر دے تب بھی ٹھیک ہے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں، بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں بھی دے رہے تو انبیاء کی سیرت کو دیکھ لیں۔ انبیاء علیہ السلام سب سے محبوب ہستیاں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، جو بیٹے پیدا ہوئے بڑھاپے کی اولاد ہے، کیا ان کی خواہش نہیں تھی کہ ہماری اولاد ہو؟ ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، لیکن اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، ساری زندگی گزر گئی شادی میں، لیکن بڑھاپے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، یحییٰ علیہ السلام بیٹے عطا فرمائے۔ تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر اللہ نے قسمت میں لکھا تو ضرور ہوگا۔ ہاں بس اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، ہر معاملے میں اولاد کی سلامتی مانگنی چاہیے۔ یا اللہ تو جو بھی دے، جو بھی ہمیں نعمت یا رحمت عطا کرے وہ خیر و سلامتی کے ساتھ ہو، اس کے عذاب مکمل ہو، صحت و تندرستی والی نعمت ہو۔ کتنے ایسے معاملات ہیں، اولاد بس اوقات نارمل ہوتی ہے، صحت تندرستی نہیں ہوتی، ساری زندگی بندہ پریشان رہتا ہے اور بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو بھی ہو اللہ سے خیر و عافیت مانگے ہر معاملے میں، اور یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کی بالکل عزت نہیں ہے، وہی وہ جاہلیت کا طریقہ آج بھی لوگوں کے اندر ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو سارے گھر والوں کا سناٹا چھا جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھے زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، رات بھی قرآن پڑھا گیا تو کے بارے میں، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب خوشخبری سنائی جاتی کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اب ان کا کیا حال ہوتا، چہرہ سیاہ پڑ جاتا، شرم کے مارے کسی کے سامنے نہ آتے، پھر سوچتے یا تو اسی شرمندگی میں ساری زندگی گزاروں یا پھر بیٹی کو زمین کے نیچے زندہ دفن کر دوں۔ کتنے ایسے واقعات تھے کہ یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور ایسے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش آئے۔ یہ اسلام آیا تو اس نے ایک عزت اور مقام بخشا عورت کو، وغیرہ کتنی بچیاں ایسے ہیں وہ جو زندہ دفن کر دی گئی۔ ہمارے معاشرے میں بھی کتنے ایسے حمل گرا دیے جاتے، پتہ چل جائے بیٹی ہے اس کو ادھر ہی ضائع کر دیا جاتا ہے، بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی چند ماہ قبل میاں والی کا جو واقعہ ہے، چھوٹی معصوم بچی پر گولیاں چلا کر اس کو قتل کر دیا گیا، کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ کل کے روز محشر یہ اولاد کچھ بھی ای ذنب قتلت، بتاؤ کس جرم میں ہمیں قتل کیا تھا، ان کا کیا قصور ہے بیچارے کا۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشی کرنی چاہیے۔ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جب رحمت عطا فرمائی، میں نے مٹھائی تقسیم کی، میرے اپنے عزیزوں میں ایسا ہوا، کئیوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کون بچیوں پہ مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں۔ اب دیکھیں بیٹی پیدا ہوئی، کئی لوگ عورتوں نے بھی کہا کہ پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ بیٹا بھی عطا کرے۔ بھائی پریشانی کی بات کیا، ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت عام طور پر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، جو قدر اور عزت بیٹی کرتی ہے وہ بیٹے نہیں کرتے عام طور پر، اس لیے اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بلکہ جب ایسا ذہن ہو لوگوں کا تو بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیوں پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ یہ لوگوں کا جو نظریہ ہے یہ ٹوٹے کہ وہ بچوں کے جو خوشیاں کرتے ہیں بیٹی کا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیویوں کو طلاقیں دے دیتے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور یاد رکھیں بیٹوں پر اتنی بشارتیں نہیں ہیں حدیث مبارکہ میں جتنی بیٹیوں کی پیدائش پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور اچھی جگہ ان کی شادی کر دی، روز محشر جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسری کے ساتھ ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب بیٹی گھر میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کی، شوہر کی، جو باپ ہے بیٹی کا، اس کی پشت پناہی کرتے، اس کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، لیکن اس کی مدد کریں گے جو بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتے۔
یقیناً جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، پھر جیسا نظریہ ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت سے فیصلہ فرماتے ہیں، پھر ساری زندگی وہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات پہلے بچوں کو سمجھا دینی چاہیے۔ کتنے ایسے معاملات جن کی وجہ سے ہم لوگ تانے دیتے، سسرال والے تانے دیتے ہیں کہ اس کے ہاں تو اولاد نہیں ہونی، اور بس اوقات اسی وجہ سے بچے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہوگی تو بچے کو کہتے ذلیل مجبور کرتے کہ طلاق دے دو، تیرے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ سارے جس کا جتنا بھی حصہ ہوگا وہ ظلم میں برابر کا شریک ہوگا، اور روز معاشر بھی ذرے ذرے کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ایک حکایت آتی ہے، ایک آدمی تھا، اس کے یہاں 6 بیٹیاں پیدا ہوئی، پریشان تھا بیچارہ، اور اللہ کی طرف سے بھی بیٹے کا فیصلہ نہیں تھا، 7واں حمل ٹھہرا۔ اب اس نے ارادہ کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میں نے اس کو نہیں رکھنا۔ اتنی زیادہ بیٹیاں، آپ روایات میں آتا ہے یہ اس کو خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ روز معاشر میدان معاشر لگا ہوا ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب جہنم کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اور دیکھتا ہے کہ جہنم کے جس دروازے پر جاتے آگے اس کی بیٹی کھڑی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ فرشتے دوسرے دروازے پر لے کے جاتے ہیں، دوسرے دروازے پر بھی ایک بیٹی کھڑی ہے، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے دروازے پر 6 بیٹیاں اس کی کھڑی ہیں جہنم کے دروازوں کے سامنے کہ ہم باپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اب 7ویں دروازے کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہیں، 7ویں دروازے کے سامنے اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ اس پر خوف طاری ہوگا کہ یار میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے تو جہنم میں پھینک دیں گے۔ فوراً خوف کے عالم میں اس کی آنکھ کھلی اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے، یا اللہ ابھی مجھے 7ویں بیٹی عطا کر دینا، تاکہ یہ 7واں جہنم کا دروازہ بھی میرے لیے بند ہو جائے، تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، یہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد جو بھی ہو، بیٹا بھی ہو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بیٹی بھی، لیکن اس وجہ سے بیوی کو لان تان کرنا، اس کو زچ کرنا اور اس کو مجبور کرنا، طلاقیں دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یاد رکھیں، روز معاشر بھی ہم نے یہی بیویاں ہمارا گریبان پکڑیں گی اور پھر اللہ کے حساب کی عدالت میں پیش کریں گی، وہاں بھی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اپنی اولاد کو یہ بات بھی سمجھانی چاہیے۔ پھر اولاد، اگر اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی ہو صحیح سلامت اولاد مانگنی چاہیے، جو بھی ہو۔ پھر اس کے اولاد کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ اولاد جب پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، تو حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ اس کا کان میں، دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر پڑھی جائے، پھر اس کا 7ویں روز نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیے جائے۔ عقیقے کے سلسلے میں بھی یاد رکھیں، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے بندہ ذبح کر لے اگر اللہ نے طاقت دی ہے، بیٹی کی طرف سے 1 کر لے۔ اور اگر عقیقہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی اگر نہیں بھی کرنا چاہتا تو نہ کرے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ ایک مستحب، ایک سنت عمل کو کر لے گا تو ٹھیک ہے۔ اگر 2 بکرے ذبح کرنے کی گنجائش نہیں تو 1 بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جانور بڑا ہے، اس میں حصے بھی ڈالے جا سکتے ہیں عقیقے کے، قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کے حصے ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ فرض واجب نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو کر لیں، نہیں ہمت تو نہ کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ لازم ہے، اور اچھا نام رکھنا 7ویں دن۔ اسی طرح اگر بیٹا ہے تو اس کے ختنے کرنا 7ویں دن کر لینے چاہیے، مستحب ہے۔ اسی طرح 7ویں روز اس کے سر کے بالوں کو مونڈ کر، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا اسی کے ساتھ طرح معاملہ کیا تھا۔ تو یہ لازم ہے، اور نام اچھا رکھنا چاہیے، اللہ کے ناموں پر نام رکھ لیں، عبد لگا کے عبداللہ، عبد الرحمن۔ حدیث مبارکہ میں تو سب سے زیادہ محبوب نام ہے۔ انبیاء کے ناموں پر نام رکھے جا سکتے ہیں، صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھے جا سکتے ہیں، اور یاد رکھیں ہمیں نسبت کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ بچے نام کا بچے پر اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حرب نام رکھا ہے۔ حرب کا معنی تھا لڑاکا، جنگجو، چونکہ بڑے بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ نہیں، میرے بیٹے کا نام حسن ہے، تو حسن نام رکھا، اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر 2 مسلمان جماعتوں کے اندر صلح کروائے۔ حسن کا معنی صلح ہے، خوبصورتی کے معنی بھی آتا ہے، تو یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، نام کا بچے پر اثر ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اختلافات جب بڑھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر حضرت امام حسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ماننے والے، یہ دونوں مسلمانوں کی بڑی جماعتیں تھیں، آپس میں رنجشیں تھیں،
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں مسلمانوں جماعتوں کو ایک کیا، صلح ہوئی وہاں پہ، اور اللہ کے نبی کی یہ بشارت پوری ہوئی۔ اسی طرح امام حسین کا نام جب رکھا وہ بھی حرب رکھا، فرمایا کہ نہیں یہ میرا بیٹا اس کا نام حسین ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ دو نام ایسے ہیں جو اللہ نے چھپا کے میری اولاد کے لیے رکھے تھے، میری اولاد سے پہلے کائنات میں یہ نام کسی کے نہیں رکھے گئے۔ اس لیے ناموں کا رکھنا یہ بھی مضمون ہے، اچھے سے اچھا نام ہونا چاہیے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نام ہو جو دنیا میں کسی کا، ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آ گیا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، ایسا نام بتاؤ جو کبھی کسی نے نہ رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں ابلیس نام رکھ دیں، وہ کائنات میں کسی نے نہیں رکھا۔ ایسا نام نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں نسبت کا خیال کرنا چاہیے۔ کتنے زیادہ ہیں محمد نام رکھتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں محمد بن محمد بن محمد، 4 5 پشتوں تک ایک ہی نام چلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بات نہیں، اپنی اولاد کا بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ پہلے لوگ تو فخر سے اپنی اولاد کے نام اپنے باپ دادا کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کا نام سنا ہے، ان کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام علی رکھا تھا۔ کیسا نسب، علی بن حسین بن علی، باپ کے نام پر بیٹے کا نام رکھا، تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نام اچھا رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اگر نام اچھا نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیں یہ بھی حق تلفی ہے اولاد کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔